جذبہ ہے، جو ولولہ میں نے آج دیکھا، تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، آج میں آپ کے سامنے دوبارہ کھڑا ہوں۔ میں آیا تھا یہاں پر، آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی تھی، آپ لوگوں نے بڑی عزت دی، آپ لوگوں نے بڑی محبت دی تھی، اور آج بھی آپ لوگوں نے دگنی محبت دی ہے۔ جو ہماری نئی پارٹی ہے، کھڑک صاحب سے مشاورت ہوتی رہی کہ بہت سے پارٹیوں کی طرف سے ہمیں پیغامات آئے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو، تو ہم دوسرے ذہن کے لوگ ہیں، ہماری ذہنیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملا کرتی جو انہوں نے اب مرکز میں 14 مہینے اور جو خیبر پختونخوا میں 7-8 مہینے انہوں نے حکومت کی ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جو آج مہنگائی کا طوفان ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں، تو یہ لوگ ان کے ذمہ دار ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ تو فیصلہ یہی ہوا کہ ہم اپنی ہی پارٹی بنائیں گے۔ اس کو پرویز خان خٹک صاحب، جو ہمارے پہلے بھی قائد تھے، میرے سینئر ہے، میرے بڑے بھائی جیسے ہے، وہ ان کو لیڈ کریں گے اور ہم ان کے ساتھ لگے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ہماری نئی پارٹی ہوگی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، ان کو آگے لے کے جانا ہے، اور ہم اپنا پیغام ہے، جو ہمارا اپنا منشور ہوگا، جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھیں گے، ان کو بنیاد بنا کے، اور اپنی جو 9.5 سال پچھلی ہماری حکومت رہی خیبر پختونخوا میں، جو ہماری کارکردگی تھی، اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس پہ آگے جائیں گے، نہ کہ کسی کا سہارا پکڑ کے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے، کسی کی انگلی پکڑ کے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے۔ تو یہی ایک تھا کہ ہم نے ایک نئی پارٹی بنائی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام پہ، اور آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے نوشہرہ میں ہمارا جلسہ ہوا، جو ایک بہترین جلسہ تھا، جو ایک بہت بڑی پاور شو تھی، آپ سب نے دیکھی۔ میں اس پہ بھی پرویز خان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج جو ہم یہاں پر کھڑے ہیں کاغان میں، تو میں بڑے شاہ صاحب اور احمد حسین شاہ صاحب، ان کے بھائی کا، ان کے دوستوں کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آج آپ لوگوں نے پروٹوکول دی اور جس طرح آپ لوگوں نے محبت کا اظہار کیا، اور آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں شامل ہوئے، تو انشاءاللہ آپ بے فکر رہے۔ آپ لوگوں نے جو پہلا قدم ہمارے ساتھ دیا ہے، ہم آپ کو کہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ باقی سارے محمد خان جو یہاں کے MNA ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سید احمد حسین شاہ صاحب جو میرے کیبنٹ کے ممبر بھی رہے میرے ساتھ، یہاں پر انہوں نے ڈیٹیل بات کی کاموں کے حوالے سے، اصلاحات کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ان کاموں کو اور ان اصلاحات کو آگے لے کر جائیں گے، اور خیبر پختونخوا کو ایک مثالی صوبہ بنا کے دم لیں گے انشاءاللہ، جہاں پر امن ہوگا، جہاں پر ترقی ہوگی، جہاں پر خوشحالی ہوگی۔ ہم نے امن کے لیے کام کرنا ہے، امن ہوگا تو ترقی آئے گی، ترقی آئے گی تو آپ سب خوشحال ہوں گے، میں بھی خوشحال ہوں گا اور آپ بھی خوشحال ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جو 7-8 مہینے خیبر پختونخوا میں حکومت رہی، اور انہوں نے جو کرپشن کا بازار گرم رکھا، وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو مہنگائی کا طوفان آیا، آج اکیلے بجلی کی بل نہیں، آپ بازار جائیں، آپ سبزی کا ریٹ پوچھ لیں، آپ فروٹ تو بہت دور کی بات ہے غریب آدمی کے لیے، آپ گیس کے بل کا وہ ریٹ پوچھ لیں، یہ آپ سب دیکھ لیں۔ آپ ایون جو غریب بندہ عام ٹرانسپورٹ میں جاتے ہیں، ان کے کرایوں کے حالات دیکھ لیں۔ لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ آئے جن کا منشور تھا اپنے جیب بھروانا اور ہم سب کو یہاں سے مٹانا، دنیا سے ہم سب کو فارغ کرنا، یہ ان کا منشور تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ میں جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ کام کریں، ان غریبوں کے لیے جو مہنگائی ہے، جو مشکلات ہے۔ میں جب چیف منسٹر تھا، اس سے پہلے پرویز خان تھے، انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا 35% لوگوں کے لیے، میں نے اس کو 100% لوگوں کے لیے کر دیا۔ میں نے کہا سب غریبوں کے لیے، سب آدمی کے لیے کر دے۔ اس میں سے بڑے جو ہمارے
لیور ٹرانسپلانٹ کے کیسز آیا کرتے تھے, غریب لوگ تھے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, 50 لاکھ 40 لاکھ روپے اس پہ خرچ آتا تھا, ان کو میں نے فری کروایا. شوگر کے مریضوں کے لیے اس کو فری کروایا, باقی بھی کینسر کے لیے ہم نے اس کو فری کروایا. تو اس کے بعد پھر ہم نے ایجوکیشن کارڈ پہ کام کرنا تھا. جو ہمارے یوتھ ہے, نوجوان ہے, کالج تک ان کو مفت تعلیم دلوانی تھی. اس کے ساتھ ساتھ راشن کارڈ پہ کام ہونا تھا, اور اس کے لیے 14 ارب روپے میں نے مختص رکھے تھے بجٹ میں. اور یہ راشن کارڈ عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے کم از کم کہ اس کا گھر کا چولہا تو کم از کم اس پہ چل سکے. لیکن بدقسمتی سے ہم پہلے حکومت سے چلے گئے اور یہ ہمارے پروجیکٹ جو ہے وہ رک گئے. انشاءاللہ دوبارہ موقع ملے گا, ان پروجیکٹ پہ بھی کام شروع ہوگا. اور آپ سب کے لیے, ہم غریب آدمی کے لیے اور عام آدمی کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی فکر رہے, جو پہلے سے ہم نے کر کے دکھایا ہے انشاءاللہ آگے بھی اس کو لے کے جائیں گے. آپ کے تعاون سے اور آپ کے ووٹ سے اور آپ کی محنت سے انشاءاللہ سب محنت کریں گے تو یہ ملک بھی اٹھے گا اور یہ صوبہ بھی اٹھے گا انشاءاللہ. یہاں پر سالم محمد خان نے ڈیولپمنٹل اسکیموں کے حوالے سے بات کی. دیکھیں, ہزارہ میں بلینز اور بلینز کے میں نے پروجیکٹ منظور کروائے اور اس پہ ہم نے کام بھی شروع کروا دیا. کچھ پروجیکٹ جو ہم سے رہ گئے تھے وہ اس لیے رہ گئے تھے کہ اس پہ کام ہو رہا تھا. اس میں ورلڈ بینک کے روڈز تھے, اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے روڈز تھے. بعد میں جب ہم پہلے چلے گئے تو اس پہ جو ہمارے اور ساتھی ہے جو پی ڈی ایم کے لوگ تھے, جو ایک اچار حکومت آئی تھی, انہوں نے اس پہ اپنی تختیاں لگانا شروع کر دی کہ یہ ہمارے کارنامے ہیں, یہ انہوں نے کیا ہے. دیکھیں, انٹرم گورنمنٹ میں تو آپ کوئی ڈیولپمنٹل کام کر ہی نہیں سکتے, نہ کوئی پروجیکٹ آپ لا سکتے ہیں. بدقسمتی سے انہوں نے ہمارے جو جاری شدہ کام تھے ان کے فنڈز بھی رکوائے, اور جو ہماری اسکیمیں شروع ہونے والی تھی اس پہ اپنے تختیاں لگانے شروع کر دیے. دیکھیں, تختی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک آپ لوگوں کے دلوں پہ راج نہیں کریں گے, تختیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لگاتے رہے آپ. یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں, ہم دوبارہ انشاءاللہ ان کو شروع کروائیں گے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. یہ بالا کوٹ کی 13 کلومیٹر جو روڈ تھی ہماری, جو ورلڈ بینک میں تھی, احمد حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ آئے تھے اور انہوں نے اس کی تختی لگائی ہے, لیکن وہ ابھی تک میچور اتنی نہیں ہے کہ اس پہ جلد کام شروع ہوگا. اس پہ تھوڑا سا کام اور بھی کرنا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ فائنل سٹیجز پہ ورلڈ بینک کے ساتھ اور ان کے ساتھ کام باقی تھا. باقی اس کی پیسیون وغیرہ سارے کچھ ہو گیا تھا. اب بھی میں ان سے کہوں گا کہ کام تو شروع کروا کے دکھائے. اس پہ انشاءاللہ دوبارہ جب ہم آئیں گے تو کام شروع کروائیں گے. باقی میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کھڑک صاحب آئیں گے, وہ آپ کے ساتھ تفصیلاً بات کریں گے. میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, جو ہم نے 13 سال پاکستان تحریک انصاف میں نے گزارے وہ ماضی کا حصہ تھا. اب الحمدللہ اب ہم اپنے اس حال کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں سوچیں گے, اور اپنے منشور پہ کام کریں گے, اور آپ اپنے لوگوں کے لیے سوچیں گے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ترقی کیسی دینی ہے اور خوشحالی کیسے پرووائڈ کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہی منشور ہوگا, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہم نے کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.